السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا میزبان محمد اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں اعظم میڈیا سروس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری کو لے کر ایک نئی اپڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو ATS کی ایجنسی نے گرفتار کر لیا تھا اور گرفتار کر لکھنؤ عدالت میں ان کو پیش کیا تھا۔ دوسرے دن لکھنؤ عدالت سے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جیل کے لیے بھیج دیا گیا، لیکن حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے وکیل ابوبکر سباق، جن کا نام ہے، ان کی کافی کوشش کے باوجود حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو پھر 10 دن کے ریمانڈ کے لیے بھیج دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اپنے سفر سے واپس اپنے وطن آ رہے تھے، اپنے گاؤں آ رہے تھے، تو راستے میں ATS کے ایجنسی نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر وہ لکھنؤ عدالت میں ان کو لے کر گئے۔ وہاں جب ان کی پیشی ہوئی تو 15 دن کا ریمانڈ وہاں مانگا گیا کہ ان کو 15 دن کا ریمانڈ دے دیا جائے، اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب پر جھوٹے الزامات لگوانے کی خوب اچھی طرح سے کوشش کی گئی، لیکن عدالت سے ان کو سیدھا جیل کے لیے بھیج دیا گیا۔ جیل سے دوسرے دن حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے وکیل ابوبکر سباق نے ان کی عدالت میں پھر سے پیشی کرائی اور بحث ہوئی، تو پھر سے عدالت نے ان کو 10 دن کے ریمانڈ کے لیے بھیج دیا گیا۔ ATS کی ایجنسی ان کو 10 دن کے ریمانڈ پر لے کر گئی، لیکن آج ہم ایک خاص اپڈیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک تو حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری کو لے کر پورے ملک بھارت کے مسلمان غم کے ماحول میں غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف یہ چرچا چل رہی ہے کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو کب رہا کیا جائے گا، اور چاروں طرف یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا، آخر کیا وجہ تھی، کیا قصور تھا ان کا۔ لیکن کچھ دلال میڈیا، بکاؤ میڈیا ہے کہ جو اس طرح سے کچھ جھوٹی خبر وائرل کر رہی ہے کہ دھرم پریورتن کا ان پر الزام لگایا گیا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ان پر دھرم پریورتن کا الزام لگایا گیا۔ لیکن جب حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے گاؤں فلت کے رہنے والے ہندوؤں سے جب یہ سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ بہت اچھا گہرا تعلقات ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ مولانا کلیم صدیقی بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کسی کے ساتھ زبردستی دھرم پریورتن کسی کو نہیں کرایا، یہ خالی جھوٹے الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ 5 لاکھ لوگوں کے لیے دھرم پریورتن کروایا، تو ان میں سے 1 2 4 10 5 لوگ ایسے بھی نہیں آئے سامنے، کہ ایسے لوگوں کو تو آنا چاہیے تھا سامنے کہ جو یہ کہیں کہ جن کے لیے زبردستی دھرم پریورتن کروایا ہو، وہ سامنے آئیں۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب کسی کے لیے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے زبردستی دھرم پریورتن کروایا ہی نہیں، تو اس طرح کے جھوٹے الزامات حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب پر نہ لگائے۔ اگر زبردستی کسی کے لیے دھرم پریورتن کرایا جاتا تو وہ شخص ان کے سامنے آتے اور کہتے کہ ہمارے لیے زبردستی دھرم پریورتن کرایا گیا ہے۔ لیکن اس کے لیے جھوٹے الزامات لگانے کے لیے پھر کافی کوششیں کی گئی کہ کچھ RSS کے دنگائی لوگ، انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی اس کے بارے میں، تاکہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب پر کوئی جھوٹا الزامات لگا دیے جائیں اور ان کو اچھی طرح سے پھنسا دیا جائے۔ لیکن خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ 10 دن کے ریمانڈ پر حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب پر کوئی الزامات ایسا ثابت نہیں ہوئے، کوئی الزام ایسا ثابت نہیں ہوئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 10 دن کے ریمانڈ پر حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب پر کوئی ثبوت ایسا نہیں ملا کہ جو انہوں نے کسی کے لیے دھرم پریورتن کرایا ہو، اور حضرت کا جو بھی سفر، جو بھی پروگرام ہوتا ہے، وہ قانون کے دائرے میں ان کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن کوئی دلیل، کوئی ثبوت ایسا پیش نہیں کر پائے۔ آخرکار آج حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو لکھنؤ جیل کے لیے بھیج دیا گیا ہے، لکھنؤ کی جیل میں ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ دوستو، کل پھر سے یعنی 5 تاریخ میں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی پھر سے لکھنؤ عدالت میں پیشی ہوگی، تو بہرحال میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی کے لیے
دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جلد جلد رہا فرمائے۔ اور یہ خبر جو ہمیں ملی ہے یہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے وکیل ابو بکر صباغ کی طرف سے یہ خبر ہمیں ملی ہے کہ ان کو حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ بہرحال آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں کی گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے بھی اور خاص کر حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی کے فیصلے فرمائے۔ دوستوں میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اعظم میڈیا سروس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اعظم میڈیا سروس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔